اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو سمجھانے کے لیے مختلف مثالیں جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں۔ جیسے ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال دی کھجور کے درخت کی کہ جو پاک بات سے پاک کلمے سے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ تشبیہ دی گئی۔ پاک کلمہ کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ جس دل میں وہ جتنا زیادہ گھر کرے گا، جتنا زیادہ پکا ہوگا، اتنی ہی وہ اس کھجور کے درخت کی جڑ کی مانند ہے کہ جو جڑ پکی ہوتی ہے۔ اسی طرح جو پکا ہوگا اس کے بعد اس کا کردار، اس کا عقیدہ جو ہے وہ ہوگا اور پھر اس کا عمل ہوگا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اعمال کو بھی جو ہے وہ اوپر لے کے چڑھے گا۔ اور جو اسی طرح بات کی گئی خبیث کلمے کی، خبیث کلمہ کون سا ہوتا ہے؟ نفاق کا ہوتا ہے، باطل کلمہ ہوتا ہے جس کی کوئی اصل نہیں ہوتی، اور کلمہ طیبہ پاک کلمہ صرف ایک ہوتا ہے جبکہ خبیث کلمات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو ایک ہی کلمہ جو جتنا اندر ہوگا اتنا ہی جو ہے وہ اوپر لے کے جائے گا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پاک کلمات کو جو ہے وہ ثابت رکھتا ہے، اس دنیا میں بھی اس کو عزتوں سے نوازتا ہے، اس دنیا میں بھی اس کے اعمال کا صلہ اس کو اچھا دیتا ہے، اور پھر آخرت میں بھی جس وقت قبر میں اٹھایا جائے گا اس وقت بھی وہ کلمہ جو ہے وہ اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہوگا۔ جس وقت پوچھا جائے گا من ربوں کا، من رسولوں کا، من دینوں کا، تو اس وقت جیسے ایک بزرگ تھے جس وقت گئے وہاں پہ پوچھا گیا سب سے پہلے من ربوں کا، من رسولوں کا، من دینوں کا، انہوں نے اپنی سفید داڑھی کو ہاتھ لگایا، 80 سال سے یہی پڑھاتا آ رہا ہوں میں۔ تو یہ ہے وہ ثابت قدمی کہ یہاں دلوں میں بیٹھا ہوا ہوگا تو وہاں پہ بھی دل میں بیٹھا ہوا ہوگا۔ اگر یہاں پہ ہمارے دلوں میں کلمہ نہیں بیٹھا ہوا، یہاں پہ بھی بیٹھنے سے مراد کیا ہے؟ مراد صرف زبان سے کہہ دینا لا الہ الا اللہ نہیں ہے، اس کے اوپر پورا عمل کرنا کہ جو کہا ہے لا الہ الا اللہ، کہ کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے، محمد الرسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ گواہی دینا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اور پھر مطلب اس کا یہ ہے کہ جب کوئی الہ نہیں تو پھر میرا الہ صرف وہی ہے جو وہ کہے گا، جس راستے پہ چلائے گا، جس چیز کو حرام ٹھہرائے گا اس کو حرام جانوں گا، جس کو حلال ٹھہرائے گا حلال جانوں گا، جو میرے لیے راستہ متعین کرے گا میں اسی راستے پہ چلوں گا۔ یہ ہے، اگر اس کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ ہو تو پھر نفاق کی چیزیں آ جاتی ہیں کہ پھر ہم نے زبان سے تو پڑھ لیا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و زبان مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اگر یہ بات دل میں نہیں ہے، نگاہ میں نہیں ہے، تو پھر زبان سے کہہ دینے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا۔ ان چیزوں کی مثال جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ سمجھائی ہے یہاں پہ۔ عالم، آ حرف استفہام ہے، لام نافیہ کا صیغہ ہے، مضارع سے پہلے آتا ہے اور ماضی میں ترجمہ کرتا ہے۔ علم تارا، تا مضارع کی علامت، راہ دیکھنا، علم تارا کیا نہیں دیکھا تو نے؟ کیفا کیسے؟ ضربہ، ضرب اللہ بیان کرنا، اسی سے ہم کہتے ہیں ضرب المثل۔ اگزامپل جب ہم دیتے ہیں کسی چیز کی، ضرب المثل مثال بیان کرنا۔ علم تارا کیفا ضرب اللہ، کیا نہیں دیکھا تو نے کہ کیسی مثال بیان کی اللہ نے؟ کلماتن طیباتن، پاک کلمے کی، پاک کلمے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی مثال سمجھانے کے لیے بیان کی؟ کا شجراتن، اب کاف آ جائے، کاف کیا ہوتا ہے؟ حرف تشبیہ ہوتا ہے، کی مانت جیسا کہ، طیباتن، شجر کس کو کہتے ہیں؟ درخت کو، طیباتن پاکیزہ، پاک درخت کی۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک کلمے کی مثال کیسے دی؟ جیسا کہ ایک پاک درخت، اصلھا، اصل کس کو کہتے ہیں؟ جڑ، بنیاد۔ جیسے آدم علیہ السلام جڑ ہیں، اور کلمہ توحید کی جڑ بھی جو ہے وہ آدم علیہ السلام سے آنورڈ ہے۔ اصلھا، جڑ اس کی جس کی جڑ ہو ثابتن، پکی، مضبوط۔ افروہا، فرا کس کو کہتے ہیں؟ شاخ، ہا ضمیر لگی، اور شاخیں اس کی،
فی السماء، آسمان کی طرف۔ کیا نہیں دیکھا تو نے اللہ نے پاک کلمے کی مثال کیسے، جیسے ایک پاک درخت جس کی جڑ مضبوط ہے اور جس کی شاخیں آسمان کی طرف گئی ہیں۔ توتی، وہ دیتا ہے، اوکلہا، اوکلا کس کو کہتے ہیں؟ پھل، وہ دیتا ہے پھل اپنا، کل ہینن، ہینن کہتے ہیں مدت کو۔ یہ مدت 2 ماہ کنسیڈر کی گئی ہے بعض جگہ پہ، یعنی کہ کہی گئی ہے 6 ماہ بھی، سال بھی کہی گئی ہے، کہ ہر مدت میں وہ اپنا پھل ہر مدت میں دیتا رہتا ہے، بِإِذْنِ رَبِّهَا، اپنے رب کے حکم کے ساتھ، اپنے پروردگار کے حکم کے ساتھ۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ، اور بیان کرتا ہے اللہ، الْأَمْثَالَ، مثالیں، لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے، لَعَلَّهُمْ، تاکہ وہ یتذکرون، ذکرون کس سے لفظ؟ ذکرون سے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نصیحت پکڑ لینا، یاد رکھ لینا، تاکہ لوگ یاد رکھیں، تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں۔ دیکھیں، جب بھی کسی کو کوئی بات سمجھانی ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی اگزامپل کوٹ کی جاتی ہے کہ فلاں نے یہ کیا، اس کا رزلٹ یہ ہوا، فلاں نے یہ کیا تو اس کا رزلٹ یہ ہوا، یا اس کی مانند یہ چیز اس طرح کی مانند ہے۔ تو جیسے ہی ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالُ، اور اللہ بیان کرتا ہے مثالیں، لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں، یاد رکھیں۔ وَمَثَلُ، اور مثال، کَلِمَةٍ خَبِیثَةٍ، خبیث کلمے کی، ناپاک کلمے کی، کَشَجَرَةٍ، اس درخت کی مانند، خبیثۃ نجتثت، یہ اجتثاۃ سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے جڑ سے اکھاڑ لینا، یا تا جو ہے وہ غائب مونس کی علامت لگی ہے، اس درخت کی، خبیث درخت کی مانند ہے جس کی جڑ کو من فوق الارض، اکھاڑ لیا گیا ہو زمین سے، یعنی کہ وہ جس کی جڑ کوئی نہیں ہوتی، ایک ہوا کا جھونکا بھی آتا تو اس کو جو ہے وہ کھینچ کے لے چلا جاتا ہے، ایک پانی چلتا ہے، لہر چلتی ہے، وہ اڑا کے لے جاتی ہے، آپ ہاتھ پکڑیں آپ کے ہاتھ میں جو ہے وہ آ جاتا ہے، جس کی کوئی اصل نہیں ہوتی۔ اکھاڑ لے، اس خبیث درخت کی مانند ہے، برے کلمے کی مثال، جس کو زمین کے اوپر اکھاڑ لیا گیا ہو، ما لہا من قرار، نہیں ہے لیے اس کے من قرار، کیا ہوتا ہے؟ ٹھہراؤ، کہ یہ درخت جو ہے اس کا کوئی ٹھہراؤ نہیں ہوتا، زمین میں اس کی کوئی جڑ نہیں ہوتی، جب جو ہوا چلتی ہے وہ اکھڑ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ اس کی مثال جو ہے وہ باطل سے لی گئی ہے۔ یثبت اللہ، وہ ثابت رکھتا ہے، قائم رکھتا ہے اللہ، الذین، ان لوگوں کا، آمنو، جو ایمان لائے، بالقول الثابت، جو لوگ ایمان لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی باتوں کو ثابت رکھتا ہے، ان کی جو باتیں ہیں جو ان کو ثابت رکھتا ہے، ثابت قدم رکھتا ہے، ثابت رکھتا ہے، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں بھی، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی۔ وَيُضِلُّ، ذلو کس سے ہے؟ ذلہ کا معنی کہتا ہے گمراہ ہونا، بے راہ ہو جانا۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ، اور وہ گمراہ کرتا ہے اللہ، بے راہ کرتا ہے اللہ، الظالمین، ظلم کرنے والوں کو۔ ظلم ہوتا کیا ہے ویسے؟ کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے جو ہے وہ ہٹا دینا، جس کسی کے حق کو جو ہے وہ اس کی جگہ سے ہٹا دینا۔ جو چیز اصل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات اصل ہیں، اللہ کا حکم اصل ہے، اس کو ہٹا کے کسی اور طرف کسی کا حق مار لینا، یہ ظلم۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ، اور گمراہ کرتا ہے اللہ، الظالمین، ظالموں کو۔ وَيَفْعَلُ، فعلا کیا ہوتا ہے؟ فعل کرنا، کام کرنا، اور وہ کرتا ہے اللہ، ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے، اور جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمات طیبۃ، کیا تو نے نہیں دیکھا کیسی مثال بیان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمات طیبہ کی، پاک کلمے کی، کشجرۃ طیبۃ، جیسے ایک پاک درخت کی، اصلھا ثابت، جس کی اصل، جس کی جڑ مضبوط ہے، فروعھا فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان کی طرف بلند ہیں، وہ پھل دیتا ہے اپنا ہر مدت میں اپنے رب کے حکم سے۔ اور اس طرح اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں، تاکہ لوگ یاد رکھیں اس کو۔ اور خبیث کلمے کی مثال خبیث درخت جیسی ہے، جس کو زمین سے اکھاڑ لیا گیا ہو، اکھاڑ لیا جائے، ما لہا، اور اس کا ما لہا من قرار، اور اس کے لیے کوئی ثابت قدمی نہیں ہے، کوئی ٹھہراؤ نہیں ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا،
قائم رکھتا ہے اللہ ان لوگوں کی باتیں بالقول ثابت، جن کے قول ثابت ہوتے ہیں، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں بھی، وفی الآخرہ اور آخرت میں بھی، وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ اور گمراہ کرتا ہے اللہ ظالموں کو، وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ اور جس کو چاہتا ہے وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ مثال دی گئی ان دو درختوں سے، ان دو درختوں کو آپ لے لیجئے اور اس کو امپلیمنٹ کر لیجئے اچھی بات کے اوپر۔ یہ کھجور کا درخت ہے، کھجور کا درخت ہمیشہ بالکل سیدھا سٹریٹ ہوتا ہے، اس کی جڑ زمین میں خاصی گہرائیوں تک جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہوتی ہے، اس کی شاخیں بھی ہمیشہ اوپر کی طرف ہوتی ہیں اور اس کو پھل لگتا ہے، یہ ہمیشہ کھڑا رہتا ہے۔ مراد لے لیجئے یہ انسان کے لیے، یہ اس کے اندر جو اس نے کلمہ جو ہے وہ اپنے دل کی گہرائی میں بٹھا لیا ہے، جب اس نے کہا لا الہ الا اللہ تو پھر ہی مین اٹ، یہ نہیں کہ صرف زبان سے کہہ دیا اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے اوپر عمل کرنا۔ اگر کلمہ پڑھ لیا، ہم مسلمانوں کے رجسٹر میں تو اپنا نام لکھوانے میں کامیاب ہو گئے، لیکن کیا ہم نے اس کلمے کی لاج رکھی؟ کیا ہم نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ، جب میں نے کہا کہ اللہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، تو پھر دنیاوی جو ہے وہ اللہ نے جو راستے میرے لیے متعین کر دیے، جو اللہ نے میرے لیے یہ سیدھی ایک صراط مستقیم دے دی، پھر کیا میرے لیے ممکن ہے کہ میں اس سے کہیں سے ہٹ جاؤں؟ اگر میں ہٹ جاؤں گا تو اس کا مطلب ہے اس کلمے کی لاج نہیں رکھی، میرے اندر وہ جڑ اس کی نہیں پنپ سکی، وہ مضبوط نہیں ہو سکا۔ تو کھجور کی مانند جس کی جڑ پنپی ہے، جو دل سے پڑھ لیتا ہے اور پھر اس کا عقیدہ اور اس کا عمل جو ہے وہ اس کے مطابق ہو جاتا ہے، اس کی مثال دی ہے کہ پھر اس کا تنا یہ اوپر کی طرف ہوتا ہے تاکہ نہ کوئی آلودگی آئے، نہ کوئی مٹی آئے، کچھ نہیں، اس کا پھل اوپر جا کے آسمانوں پہ لگتا ہے۔ تو جو کلمہ ہم دل سے پڑھتے ہیں، دل میں ہوتا ہے، اس پہ عمل کرتے ہیں، اس کے پھر اعمال بھی جو ہے وہ اوپر چڑھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے، جیسے فرمایا گیا جس شخص نے جو ہے وہ، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مثال بیان کی تو لوگوں سے پوچھا کہ پاک درخت سے مراد کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے جی میں آئی کہ میں کہہ دوں کھجور کا درخت ہے، لیکن چپ رہے، اس لیے کہ وہاں پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور بڑے صحابہ تھے۔ تو میں اس وقت بچہ تھا تو میں چپ رہا، تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مراد کھجور کا درخت ہے۔ تو جب مجلس ختم ہوئی تو عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ابا جان سے کہا کہ میں کہنے لگا تھا درخت، کھجور کا درخت، تو کہتے کہ اگر تو کہہ دیتا تو اس سے اچھی زیادہ خوشی مجھے اور کہیں نہ ملتی، کیونکہ وہ وہی کہ کھجور کا درخت ہے، وہ کھجور کا درخت جو پاک درخت جس کی ٹہنیاں جو ہے، جڑیں جو ہے وہ زمین میں پیوست ہوتی ہیں اور بلند ہوتی ہیں، اس کا تنا ہوتا ہے اور اس کے پھل جو ہے وہ اوپر لگے ہوتے ہیں اور اوپر اس کی شاخیں ہوتی ہیں۔ اس سے مثال دی گئی کہ کلمہ اس درخت کی مانند ہے اگر تم دیکھنا چاہو۔ یہ کیوں مثال دی گئی؟ دائیں بائیں کھجور کے درخت تھے، کسی کو کچھ چیز سمجھانی ہو تو سامنے کی مثالیں ہی بیان کی جاتی ہیں، وہ مثالیں نہیں بیان کی جاتی جن کو دیکھا نہیں گیا ہوا ہو۔ تو اسی طرح مثال دی گئی کہ جس کے اندر کلمہ ہے، وہ اندر کلمہ جیسے ہی وہ پڑھتا ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر والحمدللہ وسبحان اللہ، یہ کلمات جو ہے وہ آسمانوں کی طرف چڑھتے ہیں اور آسمانوں کے اوپر ان کے عمل جو ہے وہ پائے جاتے ہیں۔ جس طرح اس کے پھل اوپر لگتے ہیں، اس طرح یہ تمام اعمال، جو بھی اعمال صحیح عقیدے اور صحیح اس کے سے کیے جائیں، اگر وہ دل کے اندر بیٹھے ہوئے ہوں گے تو پھر اوپر چلے جائیں گے اور اوپر اللہ کی طرف سے اس کا جو ہے وہ اجر، اس کا پھل وہاں سے ملے گا ہمیں۔ اس کی جڑ بھی پکی ہے، اس کی شاخیں بھی آسمان میں ہیں، توتی اکلھا فی کل حین باذن ربھا، اور وہ ہر وقت پھل دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر وقت جس وقت بھی کلمہ ذہن سے منہ سے نکلا نہیں، اس کے ہاں پہنچا نہیں، جس وقت بھی دل سے ذکر کرتے رہیں آپ، جو استغفار کرتے ہیں، جو ذکر کرتے ہیں، افضل ذکر بھی تو کیا کہا گیا؟ لا الہ الا اللہ کہا گیا۔ تو جتنا بھی ذکر ہے، جو بھی کہو گے، یہ ہر وقت جو ہے وہ نیکیاں اسے سمیٹتے رہو گے، اس کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ہاں، دو جگہ پہ ممانعت ہے، ایک بیت الخلاء میں جاتے ہوئے اور دوسرا بیوی کے پاس جاتے ہوئے، ان حالات کے علاوہ اس میں بھی پہلے کلمات پڑھ کے سنت کے مطابق جو ہے وہ ساری چیزیں، باقی ہر چیز جو ہے وہ ہر وقت وہ پھل دیتا ہے۔ جیسا کھجور کا جو ہے وہ پھل سارا سال لگتا رہتا ہے یا ایک مدت میں لگتا رہتا ہے، نہ اس میں کبھی پت جڑ آتی ہے، نہ اس کے پتے گرتے ہیں، نہ اس کو خزاں آتی ہے، تو اسی طرح جو پاک کلمات ہوتے ہیں ان کو بھی کبھی خزاں نہیں آتی، وہ ہمیشہ اللہ کے ہاں قبول پائے جاتے ہیں۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اور یہ مثالیں کیوں بیان کی جاتی ہیں؟ یضرب اللہ الامثال للناس، اس لیے کہ لوگ اس سے نصیحت پکڑ لیں۔
لوگ اس سے سمجھ جائیں، سمجھ کے اپنی زندگی جو مہلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں ان کو فرمائی ہے اس مہلت کا فائدہ اٹھا لیں۔ اگر مہلت کا فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ہے وہ تمہاری کسی عبادت سے، تمہاری کسی چیز سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اللہ تو تمہیں بچانا چاہتا ہے، اللہ تو تمہارے گناہ تم سے جھاڑنا چاہتا ہے، وہ تمہیں معاف فرمانا چاہتا ہے۔ اس معاف فرمانے کے لیے اس لیے وہ تمہیں جو ہے وہ سمجھا رہا ہے، بار بار جو ہے وہ ہمیں سمجھا رہا ہے، مختلف مثالیں دے دے کے سمجھا رہا ہے۔ یہاں پہ اچھی مثال بتائے گی، وَمَثَلُ الْكَلِمَاتِ الْخَبِيثَةِ۔ اب دیکھیں بات اگلے کی گئی خبیث کلمے کی، جس طرح اگر پڑھ لیا، نفاق ہے دل میں، اللہ کی بات ماننی نہیں ہے، سر کہیں اور کے آگے جا کے جھکانا ہے۔ اصل تو جو لا الہ الا اللہ ہے، پھر اور لا الہ الا اللہ کا عقیدہ کہاں سے آئے گا؟ وہ آئے گا صرف قرآن اور سنہ کے ساتھ۔ قرآن اور سنہ کو چھوڑ کے اگر ہم وہ چیزیں پکڑتے ہیں، اس کی مثال جو ہے وہ خبیث کلمات کی دی ہے۔ اب دیکھ لیجئے کتنے یہاں پہ ہمارے دائیں بائیں لوگ آپ کو نظر آئیں گے کلمہ اللہ کا پڑھتے ہیں، لیکن اللہ کا کلمہ پڑھنے کے بعد جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتے، امانت میں خیانت نہیں چھوڑتے، ملاوٹ نہیں چھوڑتے، وعدہ کرتے ہیں تو توڑ دیتے ہیں، زانی ہیں، رشوتیں لیتے ہیں، لوگوں کے حق مارتے ہیں، اور پھر اللہ کے علاوہ اپنے آپ کو جو وہ سچا ثابت کرنے کے لیے، اللہ کے ہاں جو ہے وہ نیک اپنے آپ کو لوگوں کو دکھانے کے لیے، پھر جو ہے وہ کچھ اپنے ہاتھ سے دے دلا کے سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا معاملہ بھی طے ہو جائے گا۔ لیکن اس کی مثال ایسے ہی دی گئی ہے کہ جیسے بات اللہ کا کلمہ تو آدم علیہ السلام کے دور سے ایک ہی رہا ہے، توحید کا کلمہ ایک ہی رہا ہے، باطل کے کتنے کلمات آئے، کبھی فرعون کی شکل میں آیا، کبھی نمرود کی شکل میں آیا، کبھی جو ہے وہ کسی دوسرے کی شکل میں آیا، کبھی ابو جہل کی شکل میں سامنے آ گیا، ابو لہب آ گیا سامنے، کتنے جو ہے وہ کلمات ڈیفرنٹ آئے، کتنے ڈیفرنٹ جو ہے وہ دوسرے مذاہب بنے جن کا اللہ کے جیسے ہندو ہے، سکھ ہے، پارسی ہے، فلاں ہے، لیکن وہ سارے کے سارے ٹائم کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مٹتے چلے گئے۔ لیکن قائم کیا ہے؟ قائم صرف آج بھی جو ہے وہ اللہ کا کلمہ ہے، آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور آج تک جو ہے وہ چلا رہا۔ باقی جتنے کلمے تھے ان کی مثال جو ہے وہ اس خبیث درخت سے دی گئی، اس خبیث درخت سے جس کا نہ تو کوئی فائدہ ہے نہ جس کی جڑ ہے، جیسے تمے کا، شرائن کا یا حنظل کا درخت اس کو کہا گیا ہے کہ ایک تو وہ کڑوا ہوتا ہے، کانٹے ہوتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ہوا آتی ہے وہ اکھڑ کے چلا جاتا ہے، اس کے اوپر اس کی کوئی جڑ نہیں ہوتی نیچے، اور اوپر اس کا کچھ فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ تو اس کلمات کی کہ وہ آتے ہیں وقت کے جھونکے کے ساتھ، وقت کے دھارے کے ساتھ جو ہے وہ مٹ جاتے ہیں۔ کلمہ جو باقی رہتا ہے، جس کی اصل مضبوط ہے، جس کی جڑ پکی ہے اور جس کا تنا مضبوط ہے، وہ اپنے عقیدے، اپنے عمل کے حساب سے جو ہے وہ اس کو دیکھتا ہے، اس کے اوپر عمل کرتا ہے، اور پھر اس کا پھل جو ہے وہ ہمیشہ اوپر چڑھتا چلا جاتا ہے۔ جبکہ جو وہ درخت ہے، وہ درخت جو ہے وہ نہ کسی کو پھل دیتا ہے، نہ اس کی جڑ ہوتی ہے، نہ اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ یثبت اللہ الذین، اب اللہ تعالیٰ اب ان لوگوں کی باتوں کو جو نیک کلمات ہیں، ان کلمات کو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ثابت رکھتا ہے، جس کی جڑ اس کے دل کے اندر وہ کلمہ گھر کر گیا، اندر بیٹھ گیا لا الہ الا اللہ۔ اس نے ہر لفظ بولنے سے پہلے سوچا کہ کیا اس میں میری اللہ کی رضا ہے کہ نہیں ہے، اس نے ہر قدم اٹھانے سے پہلے یہ سوچا کیا اللہ نے اس کا اجازت دی ہے کہ نہیں دی ہے، تو پھر اللہ بھی ان کو جو ہے وہ ٹکراتا نہیں۔ کیا کہ یثبت اللہ، کہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یہاں پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عزتیں بخشتا ہے، اور آگے بھی فرمایا گیا اس کے بارے میں مختلف کتنی ساری حدیثیں، انس بن مالک سے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور اس طرح مختلف صحابہ سے کتنی اس کی روایت ہیں کہ جس وقت انسان جو ہے وہ اس کی روح لے جائی جاتی ہے، قبر میں ڈال دیا جاتا ہے، تو سب سے پہلے اس کے پاس دو منکر نکیر آتے ہیں، سوال جواب کرنے والے آتے ہیں، اور سوال جواب کرنے والے آ کے پہلے پوچھتے ہیں من ربو کا، ہمارا پروردگار کون ہے۔ اب جس کے دل میں تو وہ بیٹھا ہوا ہوگا، جس نے دل سے اس کو سمجھا ہوگا، اس پہ عمل کیا ہوگا ساری عمر، وہ اس کو کہے گا من ربو کا، اللہ وحدہ لا شریک لہ، من رسولوں کا، کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دینوں کا، اسلام دین کا۔ تو وہ تو جس کے دل میں بیٹھا ہوا ہوگا۔ اب جس کے دل میں بیٹھا نہیں ہوگا، اس وقت وہ کیا کہے گا؟ نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا اس کے بارے میں، رب کے بارے میں نے سن رکھا تھا، نبی کون ہے سن رکھا تھا، تیرا دین کیا ہے۔ اس وقت تو وہ کہے گا جو غلط ملت لوگوں نے پٹیاں مجھے پڑھا دی، اسی راستے پہ میں چلتا رہا، اور اس راستے پہ چلتا رہا، پھر جو نیک کلمات ہوگا، جو بتانے والا ہوگا، جو اللہ کی گواہی دے گا، رسول کی گواہی دے گا، اس وقت جو ہے پھر اس کے لیے جو ہے اس کی قبر جو ہے وہ وسیع کر دی جائے گی۔
جنت کی خوشبوئیں، جنت کی ہوائیں اس کی آنی شروع ہو جائیں گی، اور جہاں تک اس کی نظر جائے گی وہ جنت کو جو ہے وہ نظارہ کرے گا۔ اور جو بد کلمات والا ہوگا، جس کو جو ہے وہ پتہ نہیں ہوگا میں کیا کر کے آیا ہوں، اس کے دل میں جو ہے وہ کلمہ نہیں ہوگا، اس کے لیے کہا گیا دونوں زمینوں کو جو ہے وہ مل جانے کا حکم دے دیا جائے گا۔ وہ اس طرح مل جائیں گی کہ جس طرح جو ہے پسلیاں ایک دوسرے کے اندر جو ہے وہ گھس جائیں گی۔ تو آپ دیکھ لیجئے، جو چیز ہم بارہا یاد رکھتے ہیں، جس کا ہم ذکر کرتے رہتے ہیں، جس کے اوپر ہم عمل کرتے رہتے ہیں، وہ چاہے سوئے ہوئے بھی ہوں تو آپ کا دل اس چیز کی گواہی دے رہا ہوتا ہے۔ آپ آج کوئی سانگ سن لیجئے، کوئی گانا سن لیجئے، وہ آپ کے اندر وہی چلتا رہے گا۔ آپ اللہ کے کلمات کو پڑھتے رہیے، آپ سوئیں گے بھی تو آپ انہی کا ورد کر رہے ہوں گے، آپ جاگیں گے بھی انہی کا ورد کر رہے ہوں گے، اور جب کچھ کرنے لگیں گے تو پھر اللہ کی رضا سامنے دیکھیں گے۔ اگر اللہ کی رضا سامنے نہیں دیکھیں گے تو پھر حال جو ہے اس درخت جیسا ہوگا جس کا نہ کوئی دنیا میں فائدہ ہے، جب چاہا اس کو اکھاڑا اور اکھاڑ کے تباہ کر دیا۔ وہی باطل، وہی نفاق کی باتیں جو ہے وہ چلتی رہیں گی۔ لیکن اگر اس کا عقیدہ کیا ہے؟ صحیح قرآن اور سننا، صحیح قرآن اور سننا۔ اگر ہم قرآن اور سننا کے علاوہ ہٹ کے بات کرتے ہیں تو پھر ہر وقت جو ہے وہ ہمارے مطمع نظر کیا ہوتا ہے؟ بیماری آ گئی، فلاں کی طرف دیکھ لو، کوئی رزق میں کمی آ گئی، فلاں کی طرف دیکھ لو، اولاد نہیں ہے، فلاں کی طرف دیکھ لو، فرمانبردار نہیں ہے۔ اللہ کو چھوڑ کے باقی لوگوں کو پکارنا یہ نفاق ہے۔ چاہے ہم کلمہ پڑھ بھی لیں، اگر ہم کلمہ پڑھ لیں اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر پراپر عمل نہ کریں تو مثال ایسی ہی رہ جائے گی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمت اور توفیق دے کہ یہ کلمہ ہمارے دلوں میں جو ہے وہ گھر کر جائے، اور جب ہم پڑھیں لا الہ الا اللہ تو پھر اس کا مطلب ہمیں پتہ ہو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ ہم صرف زبان سے نہیں کہہ رہے بلکہ اس کو اپنے اندر جو ہے وہ عمل بھی کر رہے ہیں، اس کا کہ ہر کام کرنے سے پہلے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے یہی فرمایا ہے؟ اگر میں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ نہیں چلوں گا تو پھر اس کلمہ تو میں نے پڑھ لیا، مسلمانوں کے رجسٹر میں تو نام لکھوا لیا، یہاں پہ تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ حاجی فلاں 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 ہے، لیکن اللہ کے ہاں کیا ہوگا؟ اللہ کے ہاں تو وہی کلمات ایکسیپٹ ہوں گے جو دل سے کیے ہوں گے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق تو ان کے اوپر عقیدہ رکھا ہوگا اور ان کے اوپر عمل کیا ہوگا، تو تبھی وہ جو ہے وہ اوپر چڑھ سکیں گے، نہیں تو اوپر نہیں چڑھیں گے۔ اور اسی لیے فرمایا گیا کہ وہ کتنے کلمات ہیں کہ جو زبان پہ تو بہت ہلکے ہیں لیکن عمل میں بہت بھاری ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور کتنے کلمات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، یہاں تو ایک اس لیے ہم بچپن سے پڑھتے آئے ہیں، پہلا کلمہ طیب، طیب میں نے پاک، طیب پاک لا الہ الا اللہ، یہی پاک کلمہ طیب لا الہ الا اللہ ہے جس کا تذکرہ یہاں پہ کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد دوسری مثال اس کی دی گئی، اور جو تو ثابت رکھے گا، جو دل میں گھر کر کے رکھے گا، دل کے اندر رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کلمات کو دنیا میں بھی جو ہے وہ ثابت رکھے گا، اور آخرت میں بھی جس وقت اس کو ضرورت ہوگی، جب قبر میں اٹھایا جائے گا۔ اگر تو دل میں سب کچھ ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے، من ربوں کا کہہ تو دیں گے شاید رب، من رسولوں کا، پھر وہ سوچیں گے اچھا کون سے رسول کی بات ہو رہی ہے۔ دیکھیں یہ ہم مسلمان معاشرے میں پیدا ہوئے، پیدا ہوتے ہی لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کی ہمارے کانوں کو جو ہے وہ صدا سنا دی گئی، پہلا لفظ ہمیں اللہ کا پڑھا دیا گیا، محمد رسول اللہ کا پڑھا دیا گیا، اور اس کے بعد اگر ہم دل سے نہیں مانیں گے تو شاید وہاں پہ بھول جائے۔ آج بھی مصیبت میں جو ہے وہ جو سچے ہوتے ہیں ان کے دل سے اس وقت اللہ ہی نکلتا ہے، ان کے دل سے جس وقت کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی سر پہ پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے، کوئی بجلی گرتی ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ان کے دل سے فوراً اللہ نکلتا ہے۔ جن کے دل میں اللہ نہیں ہوتا پھر ان کے دل سے بھی اس وقت اللہ نہیں نکلتا، اس وقت بھی جو ہے وہ ان کے منہ سے جو ہے وہ کچھ اور ہی کلمات جو ہے وہ نکلتے ہیں۔ تو جو دوسرے ہوں گے غیر مذاہب والے جنہوں نے پتہ ہی نہیں ہوگا، ان سے پوچھیں گے اچھا اس شخص کو جانتے ہو، سن رکھا ہے اس کے بارے میں، اس رب کے بارے میں کیا پتہ ہے، سن رکھا ہے اس کے بارے میں، مذہب کیا ہے تمہارا، مذہب کیا ہوتا ہے، سن رکھا ہے۔ اور یا جو غلط ملت لوگوں نے پٹیاں پڑھا دیں، دیکھیں کلمہ صرف وہی جو اللہ کا دیا ہوا ہے، لوگوں کی غلط ملت پٹیاں پڑھائی ہیں، لوگ غلط ملت ارادے دیے ہوئے، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نہ ان کی کوئی جڑ ہے، نہ ان کی کوئی اصل ہے، نہ ان کا کوئی ویلڈ ایویڈنسز ہے، اور نہ ان کی جو ہے وہ کہیں ایکسیپٹنس ہے۔ ایکسیپٹنس اسی کی جس کے روٹس بھی سٹرونگ اور جس کا تنا بھی سٹرونگ اور جس کا شاخیں بھی جو ہے وہ اوپر والی۔ اب اگر ہم جتنا اس کو دل میں بٹھائیں گے اتنا ہمارے لیے جو ہے وہ جتنا ہم اس کے اوپر پھر عمل کریں گے تبھی ہم اس سے جو ہے وہ یہ ہمارے دلوں میں گھر کرے گا۔ اگر نہیں کریں گے، ہم بھی انہی طرح لا الہ الا اللہ کہہ تو دیا، ہمارے اعمال ویسے نہیں ہوں گے تو پھر نہ تو دنیا میں یہ قبول ہوگا اور نہ یہ آخرت میں ہوگا۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دیں۔ ایک چیز اور رہ گئی مجھے کہ جس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کا جنازہ پڑھتے تو جنازہ پڑھنے کے بعد آپ قبر کے سرانے کھڑے ہو کے دعا مانگتے ہیں، اللہم ثبتہ بالقول الثابت۔ لوگوں، بھائیوں، اپنے اس بھائی کے لیے دعا کرو، اس سے جو ہے وہ بات ہو رہی ہے تاکہ یہ اپنی باتوں میں ثابت قدم رہے وہاں پہ، یہ نہ ہوگے وہاں پہ جا کے اس کے ذہن سے وہ نکل جائے۔ اگر دنیا میں سے نکلا ہوگا تو وہاں پہ بھی نکل جائے گا۔ تو یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی جس وقت بھی کوئی جنازہ پڑھتے اس وقت یہی کہتے کہ اس کو جو ہے اس دعا کرو اس کے لیے کہ یہ وہاں پہ اس سے سوال جواب ہو رہے ہیں، اس سوال جواب میں ثابت ہو جائے۔ ویسے تو پہلے جس وقت سانس کی ڈوری ٹوٹے گی وہیں سے منزلوں کا پتہ چلنا شروع ہو جائے گا، اور اس کے بعد جب وہاں پہ سوال جواب ہوں گے، وہ سوال جواب مسلمان کے لیے جو تو ایمان کی حالت میں گیا ہوگا اور ان کلمات کو جانتا ہوگا، اللہ کی گواہی دے گا، رسول کی گواہی دے گا، اپنے دین پہ قائم ہوگا، تو اس کے لیے تو پھر پل بھر میں وہ ایسے سلا دیا جائے گا جیسے ایک دلہن سوئی ہوتی ہے، کہ دلہن کو جب کون اٹھا سکتا ہے؟ جو اس کا سب سے پیارا اس کا ہوتا ہے۔ اسی طرح پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ روز محشر جو ہے وہ اٹھائے گا، اور جو دوسرے ہیں ان کے لیے تو پھر ایسے جو ہے وہ لوہے کے ہنٹر لے کے مارنے والے ہوں گے، اتنی زمین ملا دی جائے گی کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گڈمڈ ہو جائیں گی، اور پھر وہ جب تک روز محشر نہیں ہے نا تب تک ویسے ہی رہے گا۔ تو اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیجئے، نہ صرف ان کلمات کا ذکر کرنا بلکہ ان کو اپنے اندر بسانا، ہر کام کرنے سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو مد نظر رکھنا۔ جزاک اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ خیر۔